السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیروز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ میڈیا سرکل۔ جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے، پاکستان سمیت پوری دنیا میں کرسمس کا تہوار بہت خوشی سے منایا جاتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ آج موجود ہے پادری شہزاد صاحب ہیں، پادری وقار صاحب ہیں، سلیم جوان ہیں ہمارے ساتھ۔ سر تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا اور اتنے مصروف دنوں میں آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ سر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کرسمس کا اصل مقصد کیا ہے؟ میرا نام پادری ولسن وقار والٹرز ہے اور میں اس چرچ کا پاسٹر انچارج ہوں۔ جو سوال آپ کا کہ اصل مقصد کرسمس منانے کا کیا ہے، تو لفظ جو کرسمس ہے یہ کرائسٹ اور ماس سے ہے۔ کرائسٹ کا مطلب ہوتا ہے مسیح اور ماس کا مطلب ہے یاد۔ خداوند یسوع کی یاد میں اس دن کو منانا، چونکہ جو 25 دسمبر کا دن ہے یہ عالمگیر سطح پر پوری دنیا میں یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے اس کا انسان بن کر اس دنیا میں آنا ہے، مجسم ہونا ہے، اور اس کا اصل جو مقصد ہے منانے کا کہ اس بات کی بشارت دینا ہے، گواہی دینا ہے، ایونجلائز کرنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے وہ بڑی غیر معمولی ہے، عجیب ہے، کیونکہ وہ انسان کے ارادے سے نہیں بلکہ روح القدس کی قدرت سے وہ کنواری مریم سے حاملہ ہوئے۔ اچھا، اور اس دنیا میں وہ انسان بن کر آئے۔ تو اس لیے کرسمس اور اس ایمان کے مطابق ہم ہر سال عالمگیر سطح پر پوری دنیا میں 25 دسمبر کو یسوع مسیح کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ اچھا ہے سر، کرسمس کے رنگ کون سے ہیں؟ کرسمس کے رنگوں کے حوالے سے، چونکہ ہمارے جو مسیحی کیلنڈر میں جو تہوار ہوتے ہیں ان میں سب سے میجر جو ہیں وہ دو ہیں۔ ایک تہوار ہے ہمارا ایسٹر اور ایک ہے کرسمس۔ تو ان دونوں تہواروں پہ ہمارے رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سر کرسمس کے ٹری کو کس نے مقبول بنایا؟ یہ ایکچولی بائبل کی کوئی بنیاد نہیں ہے جی، بائبل میں اس کا کوئی ذکر تو نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ 15ویں اور 16ویں جو صدی ہے اس میں خاص طور پر ایک فادر بونی، یہ ان کی روایت سے شروع ہوتا ہے کرسمس ٹری، لیکن چونکہ اس کا جو اصل مقصد ہے وہ سانٹا کلاس سے جا کے وہ ملتا ہے، چونکہ وہ تحائف دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے۔ تو ہماری کمیونٹی میں جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ کرسمس ٹری جب ہم گھروں پہ لگاتے ہیں تو جو گفٹس کرسمس ٹری پر پیرنٹس یا والدین رکھتے ہیں۔ سر یسوع المسیح کا پیدائش کا پیغام انسانیت کے لیے کیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح کا جو بنیادی طور پہ پیغام انسان بن کر اس دنیا میں آنے کا تھا وہ صلح کا پیغام تھا۔ اچھا، ریکنسلیشن کا پیغام تھا، کیونکہ ہم ٹرینٹی کو مانتے ہیں جس کو ہم تثلیث کہتے ہیں۔ تو اس میں خدا باپ کا اور انسان کا جو ریکنسلیشن کا ریلیشن ہے یا صلح کا تعلق ہے اس کو یسوع نے آ کر ریکونسل کیا، صلح میں بدلا۔ تو یسوع مسیح کا انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے اکارڈنگلی کہ انسان بھی انسان کے ساتھ صلح میں رہے، میل ملاپ میں رہے، تاکہ زمین پر امن ہو، اچھا، محبت ہو، صلح ہو، سلامتی ہو۔ اچھا، میں پادری شہزاد سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ سر جو کلرز کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کلرز کون سے ہیں کرسمس کے، اور سر یہ جو ٹری کے اوپر لائٹنگ ہوتی ہے سر اس کے پیچھے کنسیپٹ کیا ہے؟ کرسمس ٹری پہ جو لائٹس لگائی جاتی ہیں جی، یہ ریپریزنٹ کرتی ہیں یسوع المسیح ناصری کو۔ یسوع المسیح ناصری نے فرمایا کہ دنیا کا نور میں ہوں، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جب فرشتے گڈریوں کو پیغام دینے آئے ہیں تو ایک عجیب روشنی جو ہے وہ ان کے درمیان چمکی ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اب اندھیرے جو ہیں، ظلمت کے اندھیرے، وہ ختم ہو گئے ہیں۔ یسوع المسیح ناصری کی آمد کے ساتھ یہ جو اندھیرے ہیں، یہ جو تاریکی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور دنیا کا نور جو ہے وہ اس دنیا میں آ گیا، جس نے ہماری زندگیوں کے اندھیرے جو ہیں اب دور کر دیے ہیں۔ تو دوسری بات کہ وہ کون سے کلر ہیں جو کرسمس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، تو اس میں
بنیادی طور پہ 2 کلر ہیں، ایک گرین کلر ہے اور ایک ریڈ کلر ہے۔ اچھا ہے جی، ریڈ کلر جو ہے وہ یسوع المسیح ناصری کے لہو کو، دا بلڈ آف جیزس کرائسٹ، اس کو پیش کرتا ہے۔ بلڈ آف جیزس کرائسٹ وہ ہماری نجات اس سے پاسبل ہوئی، یسوع المسیح ناصری کی قربانی سے۔ یہ ہماری محافظت کو شو کرتا ہے، بالکل، اور اس سے ہمیں نئی زندگی ملی یسوع المسیح ناصری کے لہو بہانے سے۔ اس کے صلیب پر مرنے اور جی اٹھنے کے باعث ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی۔ تو ریڈ کلر جو ہے وہ یسوع المسیح ناصری کے لہو کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ تو دوسرا کلر ہے گرین۔ گرین، بالکل گرین پرانے زمانوں میں لوگ جو تھے گرین کلر کے درخت جو ہے وہ گھروں میں لگایا کرتے تھے۔ اچھا ہے، تو مختلف قسم کے درخت لگاتے تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ گرین کلر جو ہے یا یہ گرین درخت جو ہیں یہ بدروحوں کو بھگانے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایکسٹرا بیبلیکل، مطلب بائبل سے ہٹ کے یہ کنسیپٹ ہے۔ تو گرین کلر جو ہے وہ مطلب یہ ظاہر کرتا ہے کہ یسوع المسیح ناصری کے آ جانے سے ابلیس کی چھٹی ہو گئی، وی آر فری ان کرائسٹ۔ تو یہ 2 کلر جو ہیں مطلب اس طرح سے کرسمس کو ریپریزنٹ کر۔ کرسمس کے موقع پر آپ اپنے کرسچن بھائی کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا جی، کرسمس کا جو تہوار ہے، مطلب کرسمس جو ہے یہ جوائے ٹو دا ورلڈ ہے، مطلب دنیا کے لیے شادمانی کا پیغام ہے۔ یہاں 2 باتیں ہیں خوشی کے لیے، ہیپینس اور جوائے۔ ان میں فرق کیا ہے؟ ہیپینس یہ ہے کہ میں نے نیا موبائل لیا اور میں بڑا خوش ہوں، تھوڑے دنوں میں موبائل بھی پرانا ہو جائے گا اور وہ میری جو خوشی ہے وہ مدھم ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، میں نئی گاڑی لے لیتا ہوں، میں بہت خوش ہوں، تھوڑے دنوں بعد وہ میری خوشی مدھم ہو جائے گی۔ میں فرق بتانے لگا ہوں ہیپینس میں اینڈ جوئے میں۔ اب جوئے کیا ہے؟ میں نے کہا کہ کرسمس جو ہے وہ دنیا کے لیے شادمانی کا پیغام ہے، یا کرسمس جو ہے وہ جوئے ٹو دا ورلڈ۔ تو جوئے جو ہے یہ ایک ایسی خوشی اور شادمانی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، یہ بڑھتی رہتی ہے، جیسے نجات کی شادمانی ہے۔ دا جوائے آف دا سالویشن، یسوع المسیح ناصری کا مطلب قربانی جو اس نے دی ہمارے لیے کہ ہمارے گناہ دھل گئے ہیں، اور ہر روز ہم یسوع المسیح ناصری کو اپنی زندگی میں اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی شادمانی کی بات ہے، اور ہماری خوشی کبھی کم نہیں ہوتی، بڑھتی رہتی۔ حالات چاہے جیسے مرضی ہوں، ان کا حالات سے تعلق نہیں ہے، حالات اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے مرضی حالات ہوں، مگر یہ جو جوئے ہے، یہ جو نجات کی شادمانی ہے، یہ جو یسوع المسیح ناصری کے ساتھ ہماری زندگی ہے، یہ شادمانی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو یہی پیغام ہے، اگر آپ یسوع مسیح میں ہیں، حالات چاہے جیسے مرضی ہوں، جیسے اب بھی حالات خراب ہی ہیں، جنگ و جدل ہے، بڑے برے حالات ہیں۔ پاکستان کے اکانومی کے لحاظ سے بات کریں تو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، مگر اگر یسوع المسیح ناصری آپ کی زندگی میں ہے تو ایک اطمینان آپ اپنے اندر فیل کریں گے، ایک شادمانی آپ اپنے اندر فیل کریں گے۔ تھینک یو سو مچ پادری شہزاد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے رانا سلیم جان۔ سر، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو کرسمس جو آپ لوگ کے کرسچن بھائی ہوتے ہیں، تو کرسمس کے موقع کے اوپر آپ لوگ کیا مطلب جو گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے، جو آپس میں بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں ایک دوسرے سے، تو سر وہ کیا آپ ذرا بتائیں اس بارے میں۔ یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنی بھی ہماری مسیح قوم ملک پاکستان میں بستی ہے، وہ ایک دوسرے کو اچھے سے اچھے تحفے پیش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بلواتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے کہ آپ کے وہ 12 ربلی ہوتی ہے نا، وہ آپ اکٹھے کرتے ہیں، ان کو سب کو بلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی اسی طرح ہی ہیں، ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، اپنے گھروں میں بلاتے ہیں، ان کو تحفے دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اپنے مسیح کی آمد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ سر، جس طرح ہمارے پاس عید میں بڑے پیسے دیتے ہیں، جی ٹھیک ہے، تو آپ لوگ بھی اس طرح بچوں کو طوائف مطلب تحفے وغیرہ دیتے ہیں؟ اسی طرح ہم بچوں کو بھی دیتے ہیں تحفے، اور بڑوں کو بھی دیتے ہیں۔ اچھا، ہم بڑے ایک دوسرے کو بہت محبت سے کیک پیش کرتے ہیں، کپڑے پیش کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، سیم جیسے ہماری مسلم کمیونٹی یا ملک پاکستان میں بستی ہے، سیم ہم بھی اسی طرح۔ کوئی ایسی اسپیشل نہیں ڈش ہوتی
کہ لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے مسلم بھائی کچھ کہتے تھے بھی یہ فلانی چیز ہی کرتے ہیں چرچ میں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اچھا یہاں چرچ میں بھی ہوتی ہے، چائے ہوتی ہے، کھانا اچھے سے اچھے جو ڈش بنا لیتے ہیں سر ہماری کمیونٹی جو بھی ہے نا جی سر، وہ کھانے بناتی ہے تو اپنے سارے لوگوں کو مدعو کرتی بلواتی ہیں، پھر ان کو کھانے پیش کرتی ہیں، آئیں جی ہم کھانا سب مل کے اکٹھے کھائیں، یہ اپنے خدا کی آمد کی خوشی میں اچھا ہم ایک دوسرے کو اکٹھے کرتے ہیں۔ سر ابھی آپ نے کیک کی بات کی ہے جی تو سر ایک اسپیشل کیک ہوتا ہے میں نے سنا ہے، جی جی، تو سر اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ وہ اسپیشل تو دیکھیں کیک سبھی اسپیشل ہوتے ہیں، لیکن ہمارے کرسمس کے جو کیک جو کاٹے جاتے ہیں نا جی سر، وہ سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا بنوایا جائے، اچھا سارے کیک اچھے ہوتے ہیں، اچھا، کوئی ایسا کیک نہیں ہے کہ جو مطلب کوئی اسپیشل مطلب اس طرح کا اسپیشل کسی بھی کے پاس جاتے ہیں اسے کہتے ہیں یہ ہمارے کرسمس کا کیک ہے، آپ نے اسے اسپیشل کیک بنانا ہے، سجاوٹ کے حساب سے کرنی ہے، انٹیریئر اچھا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کے پاس جب جائے تو لوگ کہیں بھی اس نے خدا کو اگر اپنا نذرانہ ہدیہ پیش کیا ہے تو اچھے سے اچھا پیش کیا۔ اچھا، تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ آپ سب کا، اور اسی کے ساتھ دیجیے ہمیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ